أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد. عزیز طلبہ ساتھیوں، میرے لیے نہایت خوشی کی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ تمام کے سامنے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مل بیٹھنے کا، آپ سے ملاقات کا ایک موقع عطا فرمایا، اور انتہائی شکر گزار ہوں شیخ محترم شیخ محب الرحیم حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے مجھے دعوت دی کہ آپ کے سامنے کچھ علوم الحدیث کی تفصیلات اور اس علم میں کیا کیا موضوعات شامل ہوتے ہیں، اس کا ایک تعارفی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیشن ہم منعقد کر لیں. ویسے تو یقیناً یہ ایک بڑا علم ہے اور اس کی بڑی زیادہ تفصیلات ہیں، اور آپ طلباء میں ماشاءاللہ اس کا شوق اور ذوق بھی رہتا ہے، اور مدارس کے اندر جہاں سے آپ سب کا تعلق ہے اس علم کو پڑھایا بھی جاتا ہے. تو اس علمی دورے کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں عام طور پہ کہ کسی ایک جز کو بہت تفصیل سے نہ پڑھیں، بلکہ تقریباً ایک عمومی یا ایک شمولی تصور اس علم کا ہمارے سامنے آ جائے، اور اس کی کچھ بنیادی اور اساسی کتابیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعارف حاصل کریں. تو یہ کوئی اس طرح کی نشست نہیں ہوگی کہ میں صرف القاء کرتا رہوں، بلکہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے ساتھ مل کے اس نشست کو آگے بڑھانا ہے. تو ایک یہ علمی مذاکرہ کہہ لیجیے، کچھ باتیں آپ بتائیں اور کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آئیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب تمہارا گزر جنت کے باغیچوں سے ہو تو کچھ وقت وہاں ٹھہر کر کھا پی لیا کرو. صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ کہاں ہیں جنت کے وہ باغیچے جہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے، جہاں پر کچھ کھانا پینا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کی مجلسیں اور ذکر کی محفلیں. مسند احمد اور جامع ترمذی میں یہ روایت ہے صحیح سند سے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ کے دین اور اس کے علوم سے متعلقہ مجالس ہیں، یہ معمولی مجلسیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے باغات قرار دیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور باقاعدہ صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو ترغیب دلائی ہے کہ جب وہاں سے گزرنا ہو تو وہاں پر کھا پی لیا کرو، یعنی کہ جو وہاں پر دیا جا رہا ہو اس کو حاصل کر لیا کرو، اس کی طرف اپنا اہتمام اور اپنی توجہ کیا کرو. تو اسی مبارک حدیث پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ آپ حضرات سے ایک ملنے بیٹھنے کا ایک سلسلہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک مذاکرے کی مجلس ہے، تو پھر ہم آغاز کر لیتے ہیں علوم الحدیث کی ٹاپک کا. پہلے ہم حدیث کسے کہتے ہیں، یا حدیث کی ایک بنیادی اصولی تعریف جو ایک مسلمان کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے اور طالب علم کے ذہن میں تو بالاخص ہونی چاہیے. تو حدیث صحیح کی تعریف کون آپ میں سے بتائیں گے؟ ہاں، یا حدیث کی تعریف، عفوا نبدأ بالحدیث. ہاں جی شیخ صاحب. او حال، تو صفت او حال. چلیں بارک اللہ فیک، احسن. بیٹھیے. جیسا کہ آپ نے سنا شیخ نے جو تعریف بیان کری تقریباً اس کی تمام قیود ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ محدثین کے یا علماء حدیث کے دو انداز ہوتے ہیں. اگر ہم ایک مجمل تعریف کرنا چاہیں تو اس میں دو قیود بھی کافی ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل، کیونکہ اکثر سنت کا تعلق انہی دو چیزوں سے ہے اور یہ اصل بنیاد ہے. اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو بعض علماء نے 5 قیود بیان کیے اور بعض نے 6 بیان کیے. تو جو 5 ہیں وہ کیا ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او صفت خلقیہ. یہ 5 قیود ہو گئے. تو قول، فعل، تقریر، صفت خلقیہ و صفت خلقیہ. اور بعض دن سے میں نے کہا کہ چھٹا بھی ایک قید بیان کری ہے تاکہ اس کی ایک الگ سے اہمیت واضح ہو جائے پڑھنے والے کے سامنے، اور وہ ہے او سیرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے اندر آپ سے متعلقہ سارے واقعات آ جائیں گے. ضروری نہیں ہر واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کسی فعل یا قول کا تذکرہ ہو، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات سے جڑے ہوئے جو احادیث کے ذخیرے میں باتیں موجود ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. تو سیرت بھی بعض علماء نے چھٹی قید کے طور پر اس کو ذکر کیا. اس کی مثالیں آپ تمام طلباء کے لیے واضح ہیں، تو اس میں زیادہ جو ہے وقت ہم صرف نہیں کریں گے. ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ذخیرہ حدیث میں زیادہ تعداد قولی احادیث کی ہے یا فعلی احادیث کی؟ ہاں، کیا خیال ہے جی؟ آپ بتائیں وجہ کیا ہے اس کی؟ تو آپ کی قول بھی تو ایسا ہی ہے، صحابہ کرام نے جو سنا آگے بیان کیا ایسا ہی ہے. لیکن آپ سوچیں اس میں کوئی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ فعلی زیادہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ فعلی زیادہ ہے، 2 سوال ہیں. میں چاہوں گا کہ جو بھی شیخ جواب دے اگر محسوس نہ کرے تو ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں خود جسے کہتے ہیں نا سب میں شامل ہوتا رہوں. جی جی سوال زیادہ نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قولی احادیث تبھی آتی ہیں جب سوال آتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً آپ کی نصیحتیں، آپ کے خطبات، آپ کے دروس وہ سب کے سب قول پہ مشتمل ہیں. ایسا ہی ہے. چلیں کوئی اور وجہ بتائیں. جی شیخ. کم بولا کرتے تھے یا آہستہ بولا کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ یاد ہو جاتے تھے. وہ والی بات جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح اس طرح سے ما کان یسرد کسردکم ھذا، اسے تم باتیں کرتے چلے جاتے ہو، بلکہ اس طرح گفتگو کیا کرتے تھے کہ گننے والا آپ کی جملوں کو گن بھی لے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ کان یکرر 3 مرات حتی یفهم عنہ. تو وہ کم بولنا اس معنی میں ہے شاید کہ آہستہ بولنا. عموماً کم بولنا ہی یقیناً اسلام میں بھی وہی حکم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مبلغ یا معلم کم بولا کرتے تھے. یہ ذرا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیہ نظر کما یقال. ہاں چلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، آپ لوگوں کی باتوں میں اشارہ اس طرف آیا ہے. دیکھیے افعال صحابہ کرام کے مشاہدات ہیں، اور اقوال جو صحابہ کرام نے سنا وہ آگے منتقل کیا. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قریب سے دور سے دیکھنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ غور کریں تو کسی کا عمل منتقل کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کی بات منتقل کی جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص مسجد میں آئے اور وہ آ کر ایک کونے میں بیٹھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، ایک کتاب ہاتھ میں لیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چلے جائیں. اب آپ نوٹ کریں، آپ کے لیے کسی کو یہ بات بتانا بڑا آسان ہے کہ جی فلاں شخص مسجد میں آیا تھا، آگے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، بیٹھا، مسجد کی لائبریری سے کتاب لی، کتاب پڑھی اور چلے گئے. یہ فعلی حدیث ہی تو بیان ہو رہی ہے پوری کی پوری. تو اس کو بیان کرنا عام طور پہ نسبتاً آسان ہے کیونکہ آپ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی قول ممکن نہیں ہے کہ جو دین کا اہم ترین قول ہو اور صحابہ کرام نے اس کو آگے منتقل نہ کیا ہو. لیکن فعلی احادیث چونکہ دیکھنا اور ایک ہی شخص ایک عمل کر رہا ہے، اس کو دیکھنے والے سینکڑوں ہو سکتے ہیں، اس موقع پر ہزاروں ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے احوال کتنے سارے صحابہ کرام نے بیان فرمائے. تو قولی احادیث اتنی نہیں ملے گی حج کے اندر جتنی آپ کی فعلی احادیث ملتی ہیں. تبھی آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. چلیں یہ ایک ایسی ضمن بات آ گئی. تقریری احادیث کی مثالیں بہت ساری ہیں. آپ میں سے کچھ طلباء ذکر کرنا چاہیں حدیث تقریری کی کوئی مثال جو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ سننا تقریریہ ہے. ہاں کوئی شیخ، کوئی طالب علم. جی شیخ.
اچھا میں ویسے اگر کسی شخص کو ایسے کہہ دوں کہ جی بھائی اس طرح تو محسوس نہ کریے گا، سب سے تعارف نہیں ہے، یقیناً کچھ ماشاءاللہ مشائخ بھی ہوں گے، طلبہ بھی ہوں گے، تو میرا عذر قبول کیجیے گا کہ اگر میں آپ کے مراتب کے مطابق آپ سے ڈیل نہ کر سکوں. جی شیخ. جی جی اوکے. الضب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بعض روایات تو تقریری ہیں لیکن بعض روایات اس کی قولی بھی ہیں کہ جس میں صحابہ کا سوال کیا احرام ہوا تو آپ نے کہا لا، آپ نے فرمایا کہ لا، تو وہ اس کا ایک قولی بھی ثابت ہو گیا. لیکن آپ نے ٹھیک کہا یہ مشہور مثال دی جاتی ہے. کوئی اور مثال کسی کے ذہن میں ہو؟ جی ہوں عاتقہ فہی مؤمنہ، اس میں تقریر کہاں ہوئی؟ ان کے جواب، یعنی اس لونڈی کا جواب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فرمایا. اس طرح تو ہاں صحیح چلیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہم اقرار شامل کر لیں گے، لیکن یہ عام طور پہ قولی احادیث کی مثال میں شاید زیادہ اس سے متصل ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اگر اس کے بعد غلط ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ انکار فرماتے، تو آپ نے جب اس کے جواب کا اقرار فرمایا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس پہ بہت اس انداز سے تو بڑی مثالیں اور بھی بن سکتی ہیں. کوئی اور بتائیں گے؟ فجر کے بعد کی سنتیں پڑھنے والی روایت جو ہم نے کہا کہ میں سے 2 سنتیں رہ گئی، جامع ترمذی کی حدیث ہے. تھوڑا سا اس میں حدیث میں کلام ہے بہرحال، لیکن ہمارے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن ہی قرار دیا ہے. جی شیخ. ربنا ولک الحمد. اچھا کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی تائید آ جائے نا تو وہ شاید اتنی زیادہ تقریر کی مثال نہ بنے. کیا خیال ہے؟ اب قولی تائید کہیں کہیں آ جاتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن فسکتا، پھر آپ خاموش ہو گئے اس کے اوپر، اس پہ بات آتی ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ کی روایت ہے، جب وہ ایک سفر پہ گئے اور انہوں نے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، غسل کرنے کا ان پر لازم تھا لیکن پانی میسر نہیں تھا، تو انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی. جب حدیث واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا، تو آپ نے کہا صلیت بہم وانت جنب، تم نے ان کے ساتھ نماز پڑھا دی جبکہ تم جنابت کی حالت میں تھے. تو فرمایا انہوں نے کہ یا رسول اللہ میں نے تو تیمم فرما لیا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. تو یہ بھی تقریر کی مثال ہے. خیر بہت ساری اس میں انشاءاللہ امثلہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات نوٹ کیجیے، آپ صحابہ کرام کی نظر نوٹ کیجیے کہ آپ کے اقوال و افعال خالی آگے منتقل نہیں کیے، کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے وہ بھی آگے منتقل کیا. یعنی اس ہستی کی کمال اور عظمت دیکھیں کہ ان کے اس خالی اقوال اور افعال حجت نہیں ہیں، ان کا خاموش ہو جانا بھی حجت ہے. کتنا یہ اہم پہلو ہے. اور اگر آپ یہ باقی 3 قیود کو شامل کر لیں، صفت خلقیہ، اللہ نے وہ کیسا بنایا، کیا شمائل تھے. آپ جانتے ہیں تذکرہ جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کئی ساری کتابیں ہیں باقاعدہ. جامع امام ترمذی کی شمائل الترمذی بڑی مشہور ہے. اور صفت خلقیہ، اب خلقیہ کچھ حضرات فعل میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک اخلاق اور تعامل کا ایک پہلو ہے، اس کی ایک الگ سے نمایاں حیثیت بھی ہے، اس لیے علماء نے اس کو الگ سے بھی بیان کیا. اب آپ سے میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، کسی بھی شخص کی ذات کی اگر آپ کو مکمل تفصیلات نوٹ کرنی ہو تو آپ جائزہ لیجئے، ان 6 سے اس کی ذات باہر نہیں ہو سکتی. ان 6 قیود سے یا اس کے اقوال ہوں گے، یا اس کے افعال ہوں گے، یا اس کا حلیہ ہوگا، یا اس کے اخلاق و کردار ہوں گے، یا اس کا خاموش رہنا ہوگا، یا اس کی پوری زندگی ہوگی. آپ کوئی 7ویں چیز بتائیں کہ شیخ یہ بھی جو ہے نا ایک بندے کی نوٹ ہو سکتی تھی، جو کہ مثال کے طور پہ صحابہ کرام شاید نوٹ نہ کر سکے یا اس انداز سے نوٹ نہ کر سکے. کیا خیال ہے؟ ان 6 سے کوئی چیز کسی کی زندگی باہر ہو سکتی ہے؟ جب خاموشی تک نوٹ کر لی گئی کس موقع پر آپ خاموش ہوئے، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور اس سے اندازہ لگائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا جذبہ تھا. اور یہ خالی کوئی صرف محبت کا جذبہ نہیں ہے، یہ علم کا بہت بڑا جذبہ ہے کہ کوئی بھی گوشہ پہ آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفی نہ رہے کہ ہم نے وہ آگے منتقل نہ کر دیا ہو. بہرحال یہ تو میں نے جیسے کہا کہ بالکل ایک تمہید ہے اور آغاز ہے. آگے بڑھتے ہیں، کچھ انشاءاللہ مفید اشیاء بھی ہیں آپ کے سامنے، ان سے بات چیت کرتے ہیں.
اب تک کی جو بات ہوئی انشاءاللہ واضح ہے. کوئی اہم سوال ہو تو انشاءاللہ امید ہے وہ بھی دوران میں کر سکتے ہیں. خاص کر اگر جو چیز میں نے کہی ہو واضح نہ ہو تو آپ انشاءاللہ مجھے کہہ دیجیے گا, میں اس بات کو دہرا دوں گا انشاءاللہ. اچھا, اب یہ ایک بحث ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے. کتب المصطلح کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے, ایک مشہور جملہ ہے کہ السنت مرادفۃ للحدیث, کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف کلمات ہیں. تو جس معنی میں حدیث استعمال ہوتی ہے اسی معنی میں سنت بھی استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں. اچھا, اور یہ معنی مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی ملتا ہے, جس میں آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی, جس میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی, آپ کی ذات کی طرف نسبت کی گئی, تو وہ آپ کا فعل ہوگا, آپ کا قول ہوگا, جس طرح آپ نے حدیث کی تعریف پڑھی. تو اس معنی میں السنت مرادفۃ للحدیث, ایک تعریف تو یہ ہے. اچھا, اس کو میں الگ سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں, طلبۃ العلم جانتے ہیں کہ اس بارے میں انحرافات بھی بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ ہمارے زمانے میں مشہور جاوید غامدی صاحب, ان کا یہ قول ہے کہ جناب سنت جو ہے وہ اور شے ہے اور حدیث اور شے ہے. اچھا, سنت, ان سے اگر سوال کریں کہ دین کیا ہے تو وہ جواب دیں گے ہمیشہ قرآن اور سنت دین ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے, بول رہے ہیں ماشاءاللہ جی الحمدللہ, جو ہمارا نظریہ عقیدہ ہے وہی ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصطلاحات کو صحیح انداز سے جاننا کتنا ضروری ہے. آپ سے ایک صاحب ملیں گے مثال کے طور پہ, ان کے شاگرد ہوں, تو وہ آپ سے کہیں گے جی آپ کس کو دین مانتے ہیں, آپ کہیں گے قرآن و سنت کو, کہیں گے الحمدللہ ہم بھی قرآن و سنت کو دین مانتے ہیں. چلیے جی, ہمارا آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, اصل الاصول پہ متفق ہو گئے, تو پھر بات کی اختلافات کو چھوڑ دیں آپ. جواب یہ ہے کہ نہیں, انہوں نے سنت کا ایک الگ اپنا ذاتی تصور پیش کیا, جو میں نے بھی تھوڑا بہت تلاش کیا, ایک اپنے طور پہ تحقیق کرنے کی کوشش کری. تلاش تو کریں کہاں سے لائے ہیں, معلوم ہو کہیں سے نہیں لائے, یہ ان کی اپنی ایجاد ہے, یہ ان کی اپنی ایجاد ہے. تو وہ سنت کہتے ہیں جی 27 اعمال جو تمام کے تمام انبیاء کرام کے اندر مشترک تھے, حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ ان کیا سنت ہے. تو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن کا پابند ہے, اور جو بطور دین جس چیز کے میں اور آپ مکلف ہیں اپنانے کے, وہ چیز ہے جو 27 اعمال ہے. اب 27 اعمال کیا ہیں, اس میں نکاح بھی ہے, اس میں طلاق بھی ہے, اس میں سنن الفطرہ جسے آپ کہتے ہیں خمس من الفطرہ, یا صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں بہت کلام ہے, عشر من الفطرہ وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں. اچھا بتائیں کہ یہ کس نے قرار دیا کہ یہ سب کے سب سنت ہے. کہتے ہیں یہ ہر شریعت کے اندر معروف ہے, ہر شریعت سے چلی آ رہی ہے. اچھا آپ بولیں گے جو ذخیرہ حدیث ہے پورا کا پورا یہ کیا ہے. اچھا یہ ہمارا جملہ مشہور ہے, طلبہ کہتے ہیں کہ جی وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں, وہ جواب میں آ کے کہتے ہیں جناب میری کتاب اٹھاؤ, اس میں 800 سے زیادہ حدیثیں ہیں. ایک کتاب جو ان کی مشہور کتاب, آپ سب کے نام لیں اور آپ کے سامنے اس کو مشہور کریں, 2000 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. کیسے آپ کہہ رہے ہیں انکار کرنے والے. لیکن سمجھنا ضروری ہے کہ وہ سنت کو کس حیثیت میں مانتے ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ حاشیہ ہے, حدیث جو ہے وہ حاشیہ ہے, حدیث جو ہے وہ حاشیہ ہے, اصل متن کیا ہے وہ سنت ہے. کیا مطلب کہ حدیث کو ہم ایک بات کے تتمہ کے طور پہ ایک معاملے کے صحیح تصور کو حاصل کرنے کے لیے ماننے کے پابند ہیں. وہ بذات ہی الگ سے حجت ہے, اس کے ہم پابند نہیں ہیں, نہ ہم اس کے قائل ہیں. تو وہ کہتے ہیں حدیث سے کوئی مسئلہ دین میں ثابت نہیں ہوتا, نہ عقیدہ نہ حکم. یہ ان کی صراحت والی بات ہے, یہ میں کوئی الگ سے استنتاج نہیں کر رہا. اگر آپ سننا چاہیں کوئی عقیدہ کوئی حکم, یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے احناف والا جو تھوڑا سا معاملہ رہتا ہے کہ چلو جی سننا متواترہ عقائد میں مان لی جائے گی اور سننا احاد احکام میں, وہ والی بات بھی نہیں. کہتے حدیث سے جو ہے وہ کوئی حکم مستقلاً ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر اگر وہ حکم ہے اور وہ 27 سنت والے اعمال میں نہیں ہے, مطلب کہ وہ حکم تمام انبیاء میں مشترک نہیں رہا, اور دین وہ ہے جو حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پھر ہر نبی کی شریعت کا معنی کیا ہوا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک شریعت, ایک طریقہ رکھا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہ 27 اعمال جس کی کہیں بہت سے اعمال کی ثبوت بھی نہیں ملتا, اور ایک کتاب ہے اگر آپ کبھی اس کو تلاش کرنا چاہیں, یہ معاصر کتاب ہے, المفصل فی تاریخ العرب, المفصل فی تاریخ العرب. تو عرب کی تاریخ میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے, اس سے وہ استدلال کر لیتے ہیں.
کیونکہ عرب کے عادات سے وہ چیز مل گئی تو گویا وہ پرانی چلی آ رہی ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جو ہیں جو کہ صرف حدیث ہیں وہ حجت نہیں ہے مستقلاً. تو ایک لمبی بحث ہے, ان کا نظریہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بالکل بناوٹی اصول ہے اور یہ در حقیقت بات انکار حدیث تک پہنچ رہی ہے. تو آپ بولیں گے یہ لکھی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک تصور قائم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. ایک جملہ وہ کہتے ہیں تاریخی ریکارڈ ہے, ایک زمانے کی تاریخ جو محفوظ ہو گئی ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اور آپ اس کو اپنے لیے دین سمجھے یہ ہم پر مکلف ہم اس کے ہیں ہی نہیں. اب اس کی بہت سی بنیادیں ہیں کہ انہوں نے باتیں کری. البتہ بہرحال یہ میرا اشارہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محدثین کیا یہ تفریق بالکل نہیں ہے. جو فرق کرنے والے ہیں جی حدیث کی تعریف یہی ہے کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی اور یہ حدیث کے ذریعے پہنچی اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیا وہ حجت ہے یا نہیں یہ مسئلہ ہے. جو حجت سنت ہے, یہ فٹ نوٹس ہیں, سمجھتے ہیں فٹ نوٹس, حاشیہ جو ہوتا ہے وہ تحریر کو سمجھنے میں معاون ہے, شریعت کا مزاج جاننے میں معاون ہے. اللہ کے رسول کیا کیا کرتے تھے اچھا ہو کے پتہ چل گیا ہم کو یہ باتیں, لیکن ہم اور آپ اس کو دین ماننے کے پابند نہیں. اسی سے اندازہ لگا لیجیے گا آپ کے بے شمار مسائل جو کہ احادیث میں آئے ہیں حلال و حرام تک کے اس کے پابندی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے یہ مضمون. اور 27 اعمال جو انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام میں مشترک تھے, اگر اس میں یہ موجود نہیں ہے کبھی بھی آپ کو اس رائے پر وہ فتویٰ دینے کا کوئی قول ملے گا ہی نہیں. ہے لمبی بحث ہے. یہ طلبہ ہیں آپ لوگ تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ اصطلاحات کے غلط تعبیرات اور تشریحات سے انحراف کہیں کہیں دور پہنچ جاتا ہے. اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ جو جملہ سنتے ہیں لا مشاحة فی الاصطلاح, لا مشاحة فی الاصطلاح جملہ سنا ہے آپ طلبہ نے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب اب ہم امام ترمذی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جناب حدیث حسن امام ترمذی کیا وہ نہیں ہے جو باقی محدثین کیا ہے. حدیث حسن جس کی تعریف امام ترمذی نے کری وہ در حقیقت حسن لغیرہ کی تعریف ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے, لا مشاحة فی الاصطلاح, کوئی اصطلاح کے اندر کوئی تنگی نہیں ہوتی. لیکن یہ بات میں کہتا ہوں کہ یہ ان ائمہ سلف اور بڑے بڑے جہاوزہ محدثین کے لیے یہ جملہ کہنا درست ہے. ورنہ اگر آج کے زمانے میں ہمیں ہر ایرے غیرے کو نئی نئی اصطلاحات ایجاد کرنے کے لیے جملہ یہ کہہ دیتے لا مشاحة فی الاصطلاح تو پھر تو ایک شریعت کا ایک کھلواڑ بن جائے, اور یہ پھر اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں اپنی تائید کے لیے. تو یہ بہرحال اس جملے کا ذرا سلف پر رکھیے, آج کے زمانے کے اندر جو ہے نا اس کو توسع نہیں کرنا چاہیے. ورنہ آپ سوچیے, ورنہ آپ بولیں گے شیخ یہ جو علوم حدیث کی آپ اصطلاحات پڑھا رہے ہیں آج کوئی نئی اصطلاحات لے کے آ جانا چاہیے 2024 کی اصطلاحات. جو کیوں؟ کیونکہ جناب علماء کہا کرتے تھے لا مشاحة فی الاصطلاح, لا مشاحة فی الاصطلاح کو دیکھ رہے ہو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ بھی تو پڑھیے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, یہ بھی تو پڑھیے. تو یہ دین تو ایک سنت متبع ہے, تو نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اجتہاد کا دروازہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے تمام حدود کے ساتھ کھول دیں. چلیں میں نے آپ کے سامنے دو اور فروق لکھے ہوئے ہیں. یہ فروق بہرحال علماء کے یہاں مستعمل ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ کیا کہ عام طور پہ حدیث کا اطلاق قولی حدیث پہ ہوتا ہے اور سنت کا اطلاق فعلی سنت پر ہوتا ہے. یعنی اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث و سنت مترادف ہیں, اور ایک فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں انہیں عام استعمال میں حدیث کہا گیا, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں افعال ہیں انہیں عام استعمال میں سنت کہا گیا. تو یہ اغلبی استعمال کی بات ہو رہی ہے خالی کہ کیا استعمال غالب ہے علماء کے درمیان. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں قول و فعل دونوں شامل ہیں لیکن اس کا اطلاق قول پہ زیادہ ہوتا ہے. سنت میں قول و فعل دونوں شامل ہیں لیکن اس کا اطلاق فعل پر زیادہ ہوتا ہے. اور ایک اور بڑا مشہور معنی ہے سنت کا, وہ ہے ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشامل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ کار کیا ہے اسے بھی سنت کہہ دیتے ہیں. اسی معنی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو رائے ہوا کرتی تھی ایک متفقہ رائے, اس کو بھی السنہ کہا گیا. سلف کا ایک متفقہ جو عقیدہ ہوا کرتا تھا اس کو بھی سنہ کہا گیا. بمعنی الہدی المتبع, وہ طریقہ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے مل رہا ہے جس پر وہ ان کا عمل رہا اسے سنت کہا گیا. اور اسی مفہوم میں آپ جانتے ہیں جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں کتاب السنہ کے عنوان سے, آپ جانتے ہیں اس عنوان سے 10 سے زائد کتابیں ہیں. السنہ امام مروزی کی الگ کتاب ہے, امام حمیدی کی الگ کتاب ہے, اور
دیگر ابن ابی زمانہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے ائمہ کرام کی السنہ کے نام سے کتابیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ موجود ہیں. خیر تو یہ تو بات ہو گئی الحدیث اور سنہ کے درمیان. اب جلدی سے بات کر لیتے تدوین الحدیث کے بارے میں، کیونکہ یہاں بھی کچھ مرتبہ مغالطے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ایک حیرانی کی بات، میں ایک مرتبہ ایک طلبہ کی مجلس میں تھا، 6-7 طلبہ بیٹھے تھے وہاں پر. تو میں نے ان کے سامنے ایک بات کہی، میں نے کہا آج کل تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث تو بہت بعد میں لکھی گئی اور قرآن مجید وہ بہت پہلے لکھ لیا گیا. تو آپ حیران ہوں گے کہ ان طلباء نے، جن میں سے 2-3 متخرج بھی تھے، کہا شیخ ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے، سنت تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ کا یہ ایک نظریہ اور عقیدہ بن گیا، کیونکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید کب لکھا گیا، تو آپ جواب دیتے ہیں جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مصحف میں باقاعدہ جمع کر لیا گیا. شروعات کب ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے، لجنہ بنائی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی. چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کس فارم میں تھا، کس صورت میں تھا؟ سب کا جواب اس میں متفق ہوتا ہے کہ وہ کھال پر، درخت کی چھال پر، پتھروں پر، پتوں پر، ہڈیوں پر، اس پہ لکھا گیا تھا. ایسے ہی اچھا صحیفے ہوا کرتے تھے، بعض اس موقع پر اوراق بھی ہوا کرتے تھے، اس پر بھی لکھ لیا کرتے تھے کبھی کبھار. تو کوئی ایک چیز نہیں تھی جس پہ سب لوگ لکھا کرتے تھے. تو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایسے ہی تھا، ایسے ہی بات ہے. تو جواب یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں موجود تھی، وہ لکھی گئی ہے مختلف جگہوں پر. اسی طرح کے جو وسائل تھے اس زمانے میں کتابت کے، تو یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں لکھی نہیں گئی، بہت بعد میں لکھی گئی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے میں نے اس کے جو 4 مراحل آپ کے سامنے لکھے، اس کا جواب سب سے پہلے یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جس طرح قرآن مجید لکھنے کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہو چکا تھا، اسی طرح سنت یا حدیث لکھنے کا آغاز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہو چکا تھا. 2 چھوٹی سی حدیثوں پر اشارہ کر دیتا ہوں، آپ سب کے علم میں ہے انشاءاللہ. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جب وہ لکھا کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ہر فرمان کو، صحابہ نے کہا کہ وہ کبھی غصہ بھی ہوتے ہیں، کبھی خوش بھی ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق واشار الی فمہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مشہور حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر، کون سی حدیث؟ رجل من الیمن، جب اللہ کے رسول نے اس موقع پر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا، فتح مکہ کا موقع ہے، 8ویں سن ہجری کے اندر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں یہ لکھ کے دے دیں. آپ نے فرمایا اکتبوا لی عیشا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اس سے زیادہ احادیث جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا. آپ بولیں کہ لیکن ذخیرہ حدیث میں تو اتنی تعداد موجود نہیں ہے ان کی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کو بیان کرنے کا موقع زیادہ ملا، لمبی عمر پائی، زیادہ اہتمام کرتے تھے اس احادیث تبلیغ کا، اس لیے ان کو زیادہ موقع ملا. خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ احادیث لکھی گئی. اب آپ کہیں گے جناب وہ ایک جگہ جمع تو نہیں ہوئی تھی؟ جواب یہ قرآن بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے صحائف ملتے ہیں. اس میں ایک مفید کتاب ہے، آپ حضرات اس کا اگر چاہیں تو نام بھی نوٹ کر لیں، السنۃ قبل التدوین. السنۃ قبل التدوین، محمد عجاج الخطیب اس کے مصنف ہیں. ایک جلد کے اندر کتاب ہے السنۃ قبل التدوین کے نام سے، قبل التدوین جمع ہونے سے پہلے، محمد عجاج الخطیب. اس بارے میں انہوں نے بے شمار ریکارڈ جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ کن کن صحابہ، کن کن تابعین کے کیسے کیسے صحیفے ہوا کرتے تھے. محمد عجاج الخطیب. اچھا ان کے ہی عمل کو بنیاد بنا کر ایک اور بڑی اچھی کتاب لکھی گئی ہے، اس میں دراسات فی الحدیث النبوی، یہ محمد مصطفیٰ الاعظمی، محمد مصطفیٰ الاعظمی جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ کی بھی تحقیق کری ہے. اچھا یہ الگ ہے، ایک محمد ضیاء الاعظمی ہے جو آپ نے شاید نام زیادہ سنا ہو ان کا، جنہوں نے الجامع الکامل لکھی ہے، پاکستانی بھی چھپی ہے. سعودی عرب کے جتنے جو بڑے عالم تھے انڈیا کے، وہ محمد الضیاء الاعظمی تھے، ان کا انتقال 4 سال پہلے ہوا. یہ محمد مصطفیٰ اعظمی یہ پرانے ہیں، اور کنگ فیصل ایوارڈ نہیں ملا تھا ان کو، اور ان کی مختلف تحقیقات ہیں. تو ان کی کتاب ہے دراسات فی الحدیث النبوی، یہ بہترین کتاب ہے جس کے اندر سنت کی تدوین کے بڑے تفصیل سے انہوں نے ریکارڈ جمع کیے ہیں.
اچھا مخطوطات کا بھی حوالہ دیا ہے، لائبریریز کا بھی حوالہ دیا ہے کہ کون سی کتاب کس کس لائبریری کے اندر موجود ہے، دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز. تو اگر آج ٹائم ملا تو میں آپ کو تھوڑا سا لائبریریز کے بارے میں بتاؤں گا، اگر موقع ملا، اور تھوڑی سی آپ لوگ کے لیے ذرا تنشیط ہو جائے گی. اگر بہت تھک جائے تو بتائیے گا، ٹھیک ہے. چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بے شمار صحیفے ہوا کرتے تھے. تو میں نے اس میں چھوٹی سی ایک بات لکھی تھی، تو معلوم ہوا کہ تقریباً 11 سے زیادہ صحیح احادیث کے اندر صحابہ کرام کے باقاعدہ صحف کا ذکر ہے صحیح احادیث میں. یعنی اگر میں کتب العلوم الحدیث کتب علوم الحدیث میں جاؤں، اس میں تو 50 سے زائد صحابہ کرام کے کتابت اور جمع و کتبہ کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن باقاعدہ صحیفہ وہ 11 سے زائد صحابہ کرام کے صحیح احادیث کے اندر ان کے صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے. تو 11 سے 15 کے قریب کہہ لیں کہ صحابہ کرام کے باقاعدہ صحیفے ہوتے تھے. صحیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فیہا فرائض الصدقہ، اور الصحیفہ الصادقہ یہ تھا ان کا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا، عبداللہ بن ابی اوفا کا صحیفہ تھا، اور بہت سے صحابہ کرام. چلیے تابعین کے صحائف اور زیادہ تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک تھی شخصی تدوین ذاتی طور پہ، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تابعین نے کر لی. اب ہم آتے ہیں کہ رسمی تدوین کب ہوئی. تو یہ نوٹ رکھیے گا بات، ابھی تک وہ غلط فہمی اس کا ازالہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی 200 سال بعد لکھی گئی سنت. آپ ملیں گے بہت سے لوگوں سے چلتے پھرتے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، بھائی حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئی. کبھی سنا آپ لوگوں نے اس طرح کی بات؟ کچھ کہتے ہیں جی حدیثیں تو امام بخاری سے پہلے کسی نے لکھی نہیں. دیکھیں کتنی کچی بات ہے، کتنی کچی بات ہے. اچھا دوسرا جو اس میں مشارکت ہے، باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ التدوین الرسمی، رسمی طور پر احادیث جمع کرنے کا کام، یہ 2 بڑے نیک حکمرانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ عبدالعزیز بن مروان کا ذکر ملتا ہے، یہ بنو امیہ ظاہر ہے ان سے ان کا تعلق. غالباً کثیر ابن مرہ الحضرمی ہے، شیخ ذہن میں ہے آپ کے نام، تابعین میں سے ہیں. یہ حمص میں تھے، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا میرے نام، ذرا آپ لوگ لکھیے گا نہیں، یا لکھ لیں تو ذرا اس پہ استفہام بنا دیں. کثیر ابن مرہ الحضرمی مجھے یاد پڑ رہا ہے اگر. تو یہ حمص میں تھے. تو انہوں نے لکھا عبدالعزیز بن مروان کو کہ میں نے یہاں پر 70 سے زائد صحابہ کرام کو پایا. حمص کہاں ہے؟ سوریہ میں، شام میں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو احادیث بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو لکھو. اور یہ بات نوٹ کرنے کی، عبدالعزیز بن مروان کا انتقال، اچھا یہ عبد الملک بن مروان الگ ہیں جو باقاعدہ مدینہ میں حاکم بھی رہے ہیں، ان کا الگ کردار ہے. یہ عبدالعزیز بن مروان، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ وہ احادیث لکھو. ان کا انتقال ہوا ہے 85 ہجری میں. اور یہ ایک تابعی کو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی احادیث کو لکھو. کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ تدوین کرنے کا کام، اس کا آغاز یہ عبدالعزیز بن مروان نے کیا. اس کے بعد ایک بڑا مشہور اثر ہے، طلبہ کو اکثر یاد ہوتا ہے، امام زہری رحمہ اللہ سے اور امام ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ، یہ دونوں جلیل القدر تابعین کو حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں، ان کی نیکی، ان کی تقوی، ان کی زمانے میں جو عدل و انصاف کی ایک تاریخ تھی، نام سب نے سنا ہوا ہے نا، عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے باقاعدہ حضرت ابو بکر بن حزم اور حضرت محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری، امام زہری جو مشہور ہے، انہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو باقاعدہ لکھیں. تو اسے علماء کہتے ہیں التدوین الرسمی، کہ باقاعدہ آفیشل انداز میں یہ کام ہوا. اچھا ابھی کب ہوا؟ عمر بن عزیز کا انتقال کب ہوا؟ 101 ہجری میں. دیکھیں 101 ہجری کو انتقال ہو گیا، اور انہوں نے یہ حکم پہلی صدی کے اختتام پر دیا. تو پہلی صدی کے اختتام پر باقاعدہ رسمی طور پہ احادیث جو ہیں وہ لکھی جانا شروع ہو گئی. امام زہری کہتے ہیں فَكَتَبْنَاهَا دَفْتَرًا دَفْتَرًا، باقاعدہ ہم نے اس کے دفتر بھرنا شروع کر دیے، اور جس جس جگہ پہ ان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے وہاں پر وہ دفتر بھجوانا بھی شروع کر دی. آپ نوٹ کریں، تو پہلے صدی کے اندر یہ کام ہو چکا تھا. تو اس کا نام دے لیجیے آپ دوسرے مرحلے کو التدوین الرسمی. ٹھیک ہے. اب تیسرا ہے باقاعدہ کتابوں کی تصنیف، باقاعدہ کتابوں کی تالیف مختلف ائمہ کرام نے کری. اس میں نے 3-4 نام لکھے آپ کے سامنے. جامع معمر بن راشد، یہ آج آپ کو مصنف عبدالرزاق کا جو نسخہ ہے نا اس کے آخر میں یہ کتاب چھپی ہوئی ساتھ ہے. جامع معمر بن راشد، تقریباً 1600 کچھ احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہیں. ان کا انتقال ہوا ہے
میرے خیال سے 156 ہجری اگر مجھے بھول نہیں رہا. جامع سفیان الثوری، سفیان الثوری رحمہ اللہ کی 3 جوامع تھیں اسی نام سے، الجامع الصغیر، الجامع الاوسط، الجامع الکبیر. اور سے معلوم ہوا کہ جو اس طرح کی بعض عناوین ملتے ہیں آپ کو، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط، المعجم الکبیر، تاریخ الصغیر، الاوسط، الکبیر. تاریخ صغیر میں بہرحال ایک تھوڑی بحث ہے کہ وہ موجود بھی ہے یا اوسط کو ہی صغیر کہہ دیا گیا. بہرحال آج تو ہمارے سامنے نہیں موجود. اگر آپ کے سامنے کسی مکتب میں نظر آیا نا تو لکھا ہوا ہے تاریخ الصغیر، تو وہ ایک اس کا نسخہ چھپا تھا غلط عنوان کے ساتھ، اصل میں وہ تاریخ الاوسط ہی ہے. تو تاریخ الصغیر آج تو موجود نہیں ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ کتاب ہی نہیں ہے الگ سے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تھی اب تک ہم تک نہیں پہنچی. اس میں ایک بحث ہے. بہرحال امام بخاری کی تو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ عنوان کا آغاز امام سفیان الثوری، ان کی وفات ہے 161 ہجری. ویسے میں آپ طلبہ کو اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کروں گا کہ کچھ بڑے محدثین کی سنت وفات کو یاد کرنے کا نا اہتمام ہونا چاہیے. اب امام زہری کے بارے میں آپ ایک بندے کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ دفتروں میں احادیث لکھ کر بھجوا دی. وہاں 2 تاریخیں جاننا بڑا اہم ہے. ایک کہ کس وقت عمر بن عزیز نے یہ کام کہا، تو وہ پہلی صدی میں کہا. آپ بولیں گے 101 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور امام زہری کا انتقال 124 میں ہو گیا تھا. تو کچھ تاریخ وفیات بڑی اہم ہوتی ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. ورنہ وہ بندہ بولے گا جی یہ تو بعد کے لوگ ہوں گے، آپ تاریخ وفات ذکر کر دیں گے، اس بندے کی حجت آپ کے سامنے ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیز چیک ہو سکتی ہے. چلے خیر بتا میں آتا ہے وہ جوامع سفیان الثوری. اچھا اس میں ایک بحث ہے. ایک بغداد کے عالم دین ریاض الطائی کی بڑی اچھی حدیث کے اوپر ابحاث ہوتی ہیں، تو انہوں نے جامع سفیان الثوری کے اوپر ایک کتاب لکھی. اچھا یہ کتاب موجود نہیں ہے، لیکن جو دیگر کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے اس سے انہوں نے اس کے منہج کا استخراج کیا. یہ بھی ایک بڑا منفرد اسلوب تعریف ہے. جس طرح مسند بقی مخلد موجود نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر دراسات موجود ہیں کہ باقی کتابوں کے اندر جہاں جہاں اس کا ذکر آتا ہے وہاں سے جو اس کا منہج اور طریقہ کا سمجھ میں آتا ہے. یعنی اکبر مسانید دنیا مسند بقی مخلد ہے، تو وہ اس کے منہج کے اوپر بہت صحیح دراسات جو ہے وہ لکھی آتی. تو یہ علماء کا ایک آپ کہہ لیں کہ تأمل کا ایک بہت ہی اونچا درجہ ہے. کتاب موجود نہیں ہے، اس کا پورا تصور وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. سنن سعید بن سکن کا بھی یہ معاملہ ہے. اس طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں، صحیح ابن سکن کے نام سے بھی جو مشہور ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر باقاعدہ الگ الگ دراسات آپ کو ملیں گی، یعنی 100 صفحات کی کتاب ملے گی. وہ ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کر رہی ہے جو کتاب ہے ہی نہیں. کیسے؟ جناب دیگر ائمہ کرام نے کس طرح سے اس کو نقل کیا. اور ویسے ایک ضمن فائدہ یاد آ گیا مجھے، صحیح ابن خزیمہ جو ہے، صحیح ابن خزیمہ، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کتاب الحج کے درمیان ختم ہو گئی. کتاب الحج کے درمیان ختم ہو گئی، یہ کتاب پوری موجود ہی نہیں ہے. اچھا یہ اس کو مفقود ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، یہ نہیں کہ ہم تک آج کے زمانے نہیں پہنچی. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جب اتحاف البحارہ لکھی جو کہ 10 کتابوں کے اطراف جمع کیے، تو 10 نہیں تھی، وہ 11 کتابیں تھیں، کیونکہ یہ صحیح ابن خزیمہ جو ہے ناقص تھی، تو انہوں نے اس کے اندر ایک کتاب کا اضافہ کر دیا تاکہ 10 کا جملہ غلط نہ کہلائے. کل کو کہ یہ نہ بولے جی 9.5 کتابوں کے اطراف جمع کیے اور نام رکھ دیا اتحاف اطراف الاحادیث العشر، تو انہوں نے 11 کتابوں کے نام لکھے. مطلب یہ تھا کہ صحیح ابن خزیمہ پرانی ٹائم سے مفقود ہے. اب ایک اس کا جو نسخہ ابھی چھپا ہے شیخ ماہر الفحل کی تحقیق کے ساتھ، اس میں ایک اچھی بات انہوں نے یہ کری کہ آخری جلد جو ہے نا اس کے اندر صحیح ابن خزیمہ کی جو روایتیں جس کتاب میں ملی وہ ساری جمع کر دی. تو اب آپ اس کو اس طرح حدثنا کے ساتھ تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن کم از کم یہ ایک اطمینان ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں تھی، ائمہ نے اس کو اس کی طرف منسوب بھی کیا ہے، اور آپ کو کم از کم اس کا متن تو مل جائے گا. البتہ سند ظاہر ہے وہ پھر امام ابن خزیمہ کی ہی چلے گی، باقی کسی نے خالی اس کو اشارہ کر دیا تو متن سند تو اکثر پھر اس طرح سے ہوتی نہیں ہے، سوائے اس کے کچھ متاخر کتابوں کے اندر آپ کو ابن خزیمہ کی سند کے ساتھ ہی وہ روایت مل جائے. چلے خیر کچھ ایسے زائد نکتے ہیں کہیں بیچ میں آ جائے تو شاید ذرا کہتے ہیں ایک روٹین سے ہٹنے کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا جامع ابن عیینہ، یہ سفیان بن عیینہ، یہ عظیم محدث کی کتاب ہے. اس طرح تو جمع و مجرد بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سنا ہوگا کہ امام عامر بن شراحیل الشعبی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ احادیث الطلاق ایک جگہ جمع کری، تو ایک باب میں بھی باقاعدہ جمع کیا کرتے تھے. اور جمع المجرد میں نے اسے پتہ کیوں قرار دیا ہے یا جمع العام کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر موضوعات کی تقسیم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے پہلے طہارہ پھر صلاۃ زکوٰۃ حج، سمجھ رہے ہیں ابواب فقہی ہوتے ہیں، نہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر مسانید صحابہ بھی نہیں ہے.
کہ پہلے مسند ابی بکر، پھر مسند عمر، مسند عثمان، یہ جمع عام ہے. اسے کہتے ہیں علماء کرام کیف متفق لہ، جیسے ان کو ملی انہوں نے وہ اس کو جمع کرنا شروع کر دیا. اب چوتھا مرحلہ آ گیا، خالی اشارہ کر رہا تھا، وہ ہے جمع الاحادیث علی الکتب والابواب، جو کہ آپ تمام ماشاءاللہ اس سے اچھی طرح واقف ہیں. ایک بڑا ذخیرہ ہے حدیثی کتابوں کا. تو یہ سنت کے تدوین کے 4 مراحل ہیں. اس کے کوڈ ورڈ آپ یاد رکھ لیجئے: شخصی، الرسمی، العام، الخاص. تو یہ 4 مراحل سے گزری ہے، ہر مرحلے کی اپنی اہمیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی باقاعدہ اسی اہتمام سے آگے پہنچی ہیں جس اہتمام سے صحابہ کرام نے قرآن مجید کو یاد کیا اور آگے پھر پہنچایا. اور ایک کام کی بات، وہ زمانہ اصل میں حفظ کا زمانہ تھا. وہ زمانہ اصل میں حفظ کا زمانہ تھا. اگر مجھے یہ بھی وہم نہیں ہو رہا تو کچھ باتیں میں ایسی یاد سے کہوں گا تو آپ لوگ اس کو ذرا اس پہ استفہام لگا دیجیے گا. انصاب الاشراف امام بلازری کی کتاب ہے غالباً، اس میں وہ ذکر کیا کہ پورے مکہ میں لکھنے والے 16 لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے مکہ میں لکھنے والے 16 لوگ تھے، اور رہنے والے کتنے تھے؟ ہزاروں لوگ تھے. تو اس زمانے کے اندر جو ہے وہ لکھنے کا ویسے بھی ایک اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا. حفظ کے اوپر ہی زیادہ اس زمانے کے لوگوں کا دار و مدار ہوا کرتا تھا. اسی لیے کو کافی اہتمام سے ملتا ہے کتبۃ الوحی، کتبۃ احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا الگ سے ذکر ملتا ہے. کچھ کہتے ہیں 30 تھے، کچھ کہتے ہیں 50 تھے. بہرحال ان کی تعداد 50 کے قریب پہنچتی ہے احادیث میں. اگر آپ ان صحابہ کے نام جمع کر لیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا. اب وحی کے اندر آپ کے فرامین بھی آ گئے، آپ قرآن مجید بھی آ گیا، اور آپ کی بعض رسائل بھی آ گئے جو آپ نے ملوک اور عمراء کو لکھے. ان سب کو اگر جمع کریں تو تعداد 50 تک بہرحال پہنچ جاتی ہے. چلیں خیر اب آگے بڑھتے ہیں. یہ باتیں میں خاص سے آپ لوگ کی بہت زیادہ اس پہ سنتے بھی رہے ہوں گے. آگے ایک ہے تعریف الحدیث الصحیح. یہ کون بتائے گا آپ میں سے کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ ہمارے عامۃ الناس ہوتے ہیں نا بہت سارے، ان سے کہیں کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی جس کا مطلب ٹھیک ہو وہ حدیث صحیح ہے. جو پہلی بار سنی ہو، عجیب سی لگ رہی ہو، وہ حدیث غلط ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ ضابطہ بڑا خطرناک ہے اور لوگوں کو ڈرانا چاہیے ایسے ضابطوں سے. اور یہ میں بتاؤں کو کچھ میں محفلوں میں بیٹھا کبھی کبھار، یقین کریں کہ بعض مرتبہ یعنی ہماری سوچ و فکر والے حضرات بھی تو حدیث کو بیان کرنے میں ورع جو ہے نا اس کی بہت تاکید کرنی چاہیے طلبۃ العلم کو، اپنے آپ کو بھی اور عوام الناس کو بھی. الورع یعنی احتیاط. دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بھی بات کرتے تو تغیر وجهه فقال هكذا او نحوه. ہم اگر کبھی اس حدیث کے بارے میں بولتے ہیں نا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمارا تو مقام مرتبہ کم ہو جائے گا. لگتا ہے کہ جیسے کہ لوگ بولیں گے جناب ان کو لگتا ہے حدیث سے یاد نہیں ہے، یہ بھی بلکڑ آدمی ہے. نہیں، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو بتا میں آتا ہوں کہ میں کچھ مجلس سے بیٹھا تھا، ایک صاحب نے حدیث سے سوال کیا تو 2-4 لوگ بیٹھے تھے، کہتے پہلی بار سنی ہے. مطلب کہ ان کی نظر میں وہ ضعیف ہے، پہلی بار سنی ہے، ہم نے کبھی سنی نہیں. آپ کو حدیث پتہ کتنی ہے جو جمعے کے دن امام صاحب بیان کرتے ہیں؟ وہ بھی تب جب آپ جمعے کے خطبے کے سے پہلے پہنچے، ورنہ اگر آخری 5 منٹ میں پہنچ رہے تو پھر تو آپ کے سامنے وہ جو جوش خطابت کا آخری لمحہ ہوگا وہی پہنچے گا. اس میں عام طور پہ پھر انشائی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، دلائل شروع میں ختم ہو جاتے ہیں خطیب حضرات کے عام طور پر. اس کا ہمارا علم کیا ہے؟ مطلب موبائل کے کلپس، چھوٹی چھوٹی ویڈیو، لیکن حدیث سنیں گے پتہ نہیں. اس سے ایک لطیفہ یاد آیا. ہمارے ایک استاد تھے مدینہ منورہ میں موجود ہے ماشاءاللہ، بڑے شیخ فاضل شیخ حامد اکرم بخاری، مسجد نبی پڑھاتے رہے، تو مجھے الحمدللہ ان سے صحیح بخاری پڑھنے کا شرف حاصل ہے. وہ کہتے تھے کہ طلاب کو نصیحت کرتے تھے کہ احادیث کی کتابوں پر سے مرور اور اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. کہتے تھے میں ایسے دکاترہ کو جانتا ہوں، میں بھی تو ہاں اللہ معاف فرمائے، ایسے دکاترہ کو جانتا ہوں کہ ان کے سامنے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کی حدیث پیش کی جائے، اور کتاب الرقاق میں تقریباً 190 احادیث ہیں، دل نرم کرنے والی، دنیا کی بے رغبتی پیدا کرنے والی، آخرت کا شوق پیدا کرنے والی احادیث. اور وہ کہتے ہیں کہ الظاہر انہ حدیث ضعیف، الظاہر انہ موضوع. یہ شیخ نے مسجد نبی بتایا، اور وہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے. لیکن کچھ ابواب ہم سے جسے کہتے ہیں نا وہ گم گئے، اتنی غیر مانوس ہو گئی ہیں وہ احادیث. اور میں آپ سے کہوں آپ تجربہ کر کے دیکھیے، خود بھی تجربہ کر کے دیکھیے گا. کتاب الرقاق کو ذرا پلٹیں اور اس پہ احادیث پڑھیں، آپ کو لگے گا اچھا یہ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں آج معلوم ہوا. سنی ہوئی تھی، لگتا تھا جیسے کہ کنز العمال کے اندر کوئی حدیث ہے. یہ بھی ایک خیر لطیفہ یہ ہے، ورنہ کنز العمال بھی حدیث کے حوالے سے کوئی اس کا مقام کر نہیں ہے، وہ تو ایک مجموعہ کا نام ہے. تو یہ بھی میں ایک جگہ طلبہ میں بیٹھا تھا تو میں نے بتایا کہ
یہ کیا نام ہے، ایک کتاب ہے کنز العمال، تو طلبہ ہنسنا شروع ہو گئے، کہہ رہے یہ تو بریلوی کی کتاب لگتی ہے۔ میں نے کہا یہ ہماری سنت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ تو وہ امام السیوطی رحمہ اللہ کی جو ایک بہت بڑی جمع تھی، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، وہ مطلق جمع تھی، انہوں نے الجامع الصغیر میں تو بہرحال اہتمام کیا کہ موضوع منکر روایتیں نہ لاؤں، لیکن الجامع الکبیر جو ہے اس میں انہوں نے مطلقاً جمع کرنے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، لمبی بات ہے، اس کو پھر انہوں نے دو اقسام کر دیا، قسم الاقوال، قسم الافعال۔ اب ایک بڑے عالم ہندوستان کے آئے متقی الہندی، انہوں نے کہا یہ جو لوگ ہیں نا عام طور پہ پہچان نہیں کر پاتے کہ حدیث قولی کون سی ہے، حدیث فعلی کون سی ہے، ایسا کرتا ہوں اس پوری کتاب کو فقہی ابواب پہ مرتب کر دیتا ہوں، کتاب الطہارہ، الصلاۃ، زکوٰۃ، ہم سب کے لیے بھی یہ آسان ہے، تو انہوں نے یہی کام کیا، تو وہ تو ایک کتاب کی خالی ترتیب انہوں نے کری، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، بس اس کا حکم کوئی نہیں ہے، اس میں بخاری کی حدیثیں بھی ہیں، اس میں مسلم کی حدیثیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو کنز العمال کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا آپ نے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا حوالے جو ہے نا وہ مصادر اصلیہ کی طرف ہوں، کیونکہ ہمارے ایک شیخ صاحب نے ایک بتایا کہ ایک لڑکے کی تخریج دیکھی، انہوں نے کہا رواہ الشوکانی فی نیل الاوطار، اس حدیث کو امام شوکانی نے روایت کیا ہے نیل الاوطار کے اندر۔ امام شوکانی 1205 1206 ان کی وفات ہے، 200 سال پہلے، یہ تو وہی ہو گیا کہ کل آپ ایک حدیث کی کتاب لکھیں، اس کا نام رکھتے ہیں، کسی کا نام اگر جاوید ہے تو برا نہ مانے، ہاں الاحادیث الجاویدیہ، کل بولے رواہ جاوید فی کتابہ الاحادیث الجاویدیہ، تو وہ آپ کی کتاب ہے جناب، آپ نے حدیث لکھ دی۔ امام شوکانی تو شارح ہیں، نیل اوتار کتاب بہت متاخر کتاب، وہ ریفرنس کے طور پہ تھوڑی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ بہرحال اس میں ایک فائدے کی بات کہ اگر آپ کو کوئی مصدر اصلی نہ ملے تو پھر تو آپ جتنا بھی متاخر مصدر آپ کو مل جائے آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں تخریج کے اندر، کیونکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ لفظ استعمال کریں ذکرہ، نہ کہ رواہ، تو روا جو ہے وہ عام طور پہ سند کے ساتھ روایت بیان کرنے کے لیے ائمہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ذکرہ الشوکانی فی النیل، چل جاتا اگر آپ کو وہ بات کہیں نہیں ملی، کسی جگہ بھی نہیں ملی۔ بعض مرتبہ امام ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے وہ فتح الباری کے اندر ایسے طرق بیان کرتے ہیں جو کتابیں آج موجود ہی نہیں ہیں۔ فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح کر رہے ہیں مختلف روایات کے ذریعے۔ ہمیں جب فتح الباری نے کام کیا تھا نا، کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ فتح الباری بھی کام کیوں کر رہے ہیں، وہ تو صحیح بخاری کی شرح ہے، صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے، بولو تو سوال کرتے ہیں وہ تو صحیح ترین کتاب ہے، اس پہ کیا کام کر رہے تھے، تحقیق کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بھائی ابن حجر جو ہے وہ صحیح بخاری کو شرح کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو بیان کر کے، اسی روایت کے مختلف اور بھی جو جملے ملتے ہیں، کہیں وہ روایت تفصیلی ملتی ہے، کہیں مختصر ملتی ہے، ان کا تو حکم صحیح بخاری کا حکم تھوڑی ہے، تو ان کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ابن حجر رحمہ اللہ انتہائی متفنن شخصیت ہے۔ بہرحال وہ میرا تھوڑا سا ان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، جیسے شیخ نے ذکر کیا، میں نے ماجد سے میں کیا تو وہ کی بات دور نکل جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ بعض مرتبہ ایسی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں جو آج موجود نہیں ہیں۔ مستخرج الاسماعیلی تھوڑا سا اس کا حصہ موجود ہے، بہت ساری مستخرجات ابن حجر کے پاس تھیں، آج ہمارے پاس نہیں ہیں، تو پھر اب کیا کریں؟ رواہ ابن حجر فتح الباری نہیں، تدقیق کیا ہے؟ آپ کہیں ذکرہ ابن حجر فی الفتح، پھر آپ بتا دیں کہ پھر انہوں نے کس کتاب کے ذریعے اس کو ذکر کیا۔ چلیں خیر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ حدیث صحیح کی شرائط پر، ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں جی، تو وہاں سے میرے آپ پہ اور لے گیا، اب واپس آتے ہیں۔ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں جی؟ کون بتا رہا ہے ہم میں سے؟ جی، متصل سندہ بنقل العدل الضابط من غیر شذوذ ولا علہ، سب کا اتفاق ہے۔ یہ 5 قیود بیان ہو گئی ہیں، اب اس کی تعبیر آپ کوئی بھی کر لیں، صحیح ہے، ما رواہ عدل ضابط بھی کر لیں، ٹھیک ہے، متصل السند من غیر شذوذ ولا علہ عام طور پہ، تو یہ 5 قیود ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو علماء کہتے ہیں 3 شروط ثبوتی ہیں اور 2 شروط عدمی ہیں۔ کون بتائے گا اس کا مطلب؟ 5 میں سے 3 شروط ثبوتی ہیں اور 2 شروط عدمی ہیں۔ جی شیخ، ہاں یعنی کہ احسن صحیح ہے آپ کی بات، یہ شرائط ہوتی ہے، لگتا ہے کہ شرائط کا پورا ہونا، تو 3 ہونی چاہیے، 2 نہیں ہونی چاہیے، تو شرائط اس طرح ہیں، 3 ہونی چاہیے اس کے اندر اور 2 نہیں ہو چاہیے، من غیر شذوذ ولا علہ۔
اچھا باقی یہ سب ظاہر ہے اس کی تعریفات آپ کے ذہن میں. عدل کسے کہتے ہیں؟ سب خالی میں نے کہا نا کہ مذاکرہ کہہ لیں آپ تو ما رواہ عدل. اور پھر تام الضبط کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم حدیث صحیح ایک اونچا درجہ ہے اور ضبط ایک ایسی چیز ہے جو تفاوت کرتی ہے. اچھا یہ بات بتائیے آپ، عدالت تفاوت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یعنی تام العدالہ کیوں نہیں کہا گیا؟ تام الضبط کیوں کہا گیا؟ ما رواہ عدل. کیا دیانتداری اور دینداری کے مراتب نہیں ہوتے؟ کیا خیال ہے؟ سوچا آپ اس پہ؟ تام الضبط کا مطلب یہ ہو گیا کہ خفیف الضبط نہ ہو. تو ایک دفعہ سوال کرے گا کہ حدیث صحیح میں یہ کیوں نہیں کہا کہ تام العدالہ؟ کیا خیال ہے؟ کسی کو ذہن میں ہے یہ اس حوالے سے؟ یہ کیا آپ کے ذہن میں آ رہی ہے بات آخر میں؟ جی بھائی. غلطی کا احتمال. تو عدالت کا تعلق غلطی سے نہیں ہے نا، غلطی تو پھر ضبط کا تعلق ہے. عدالت کا معنی تو یہ ہے کہ آپ کی اہلیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کی. جسے کہتے ہیں العدالۃ ملکۃ تحمل صاحبها علی مراعاۃ التقوی وترک المنکرات وعدم خوارم المروءہ. یہ سب باتیں کرتے ہیں نا اس میں. تو وہ تو ایک ذاتی اہلیت ہے، دینداری تقوی اتنا ہو کہ آپ پر اعتماد کیا جائے. بہرحال چلیں یہ خالی اشارہ کرنا مقصد تھا. عدالت کے باب میں اہل بدعت کا ذکر آتا ہے تو اہل بدعت کی جو روایت آیا قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی، اس کا تعلق عدالت کے باب سے ہے. لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر علماء یوں کہتے ہیں یا قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی، یا عدالت اس کی ہے یا عدالت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہوگا کسی کا. نہیں آپ بولیں گے ایک بندہ ہو سکتا ہے ہلکا بدعتی ہو، ایک بندہ بہت اونچے درجے کا بدعتی ہو. اس میں فرق تو ہے. بعض علماء نے کہا کہ ان کان رأسا من رؤوس البدعۃ فلا يقبل. لیکن بہرحال یہ لمبا مسئلہ ہے، روایت اور ترجمہ سے پورے رسائل لکھے ہوئے. واللہ اعلم. اگر ایک خلاصہ، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو علوم حدیث کے خلاصے دیتا جاؤں، لیکن جو مجھے تھوڑا بہت مشائخ سے سیکھا، اس میں امام ذہبی نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ اصل جو ہے اس مسئلے کا خلاصہ اور حاصل وہ ہے کہ التثبت من صدق الراوی. یہ چیز پکی معلوم ہو جائے نا کہ اس کی بدعت ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو جھوٹ بولنا پڑ جائے. یعنی اتنی اس کے اندر بدعت کے باوجود دینداری تقوی اللہ کا خوف موجود تھا. اس کی عموم حالات کو دیکھ کر تو محدثین چاہے امام بخاری ہوں چاہے امام مسلم ہوں وہ پھر ایسے راوی روایت قبول کر لیتے ہیں. ورنہ وہ جو عصر الروایہ ہے آپ جانتے ہیں اسی زمانے کے اندر معتزلہ، قدر، خوارج، شیعہ، یہ سب چیزیں بہت زیادہ کامن تھیں. اور آپ اگر خالی لفظ کو لے کے اس کو چھوڑنے پہ جائیں گے تو پھر تو جیسے کہ امام شعبہ نے ذکر کیا تھا کہ خربت الکتب، پھر تو جناب کتابیں خراب ہو جائیں گی. اگر ان کو تقدیر کی وجہ سے چھوڑ دیا اور ان کو رفع کی وجہ سے چھوڑ دیا، ان کو اعتزال کی وجہ سے چھوڑ دیا، پھر تو روایات کے اندر الگ بات ہوگی. تو مطلب یہ کہہ لیجیے آپ کہ وہ دیکھتے تھے کہ اس کی بدعت ایسی تو نہیں کہ وہ اس کو جھوٹ کی طرف لے جائے، ہاں غلط بیانی کی طرف لے جائے. اس کی تحقیق کرنا اصل محدثین جو ہے وہ کیا کرتے تھے. بہرحال یہ ایک لمبا مسئلہ ہے. چلیں خیر آگے بڑھتے ہیں. تو عدالت، الضبط، اتصال السند. اتصال السند میں یاد رکھیے کبھی کبھار کچھ طلبہ اس کی وضاحت پتہ کیسے کرتے ہیں ہم طلبہ، کہ ہر راوی نے دوسرے راوی سے اس بات کو سنا ہو. یہ ایک آسان تعبیر ہے اور مختصرات کی تعبیر ہے. اگر آپ دقیق تعبیر کرنا چاہیں تو کیا ہونی چاہیے بتائیں؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا. متصل السند کی وضاحت ہم طلبہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی محدثین چیک کرتے ہیں کہ ہر راوی نے جس سے روایت لی ہے اس سے سنا ہو، ہر ایک نے دوسرے سے سنا ہو، یہاں تک کہ وہ بات پہنچ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. میں نے کہا یہ اس کی ایک عام تعبیر ہے اور مختصرات کے درجے کی تعبیر ہے. ٹھیک بھی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ غالب بھی صحیح ہے، لیکن یہ تدقیق والی تعبیر نہیں ہے. علوم حدیث کی دقیق تعبیر اس کی جگہ کیا ہونی چاہیے؟ اب کون کس کو سمجھ میں آئی بات؟ یا ابھی سوال واضح نہیں ہے؟ چلے کسی اسی کا جتنا واضح ہوئے کسی کو جواب اس کا پتہ ہے؟ جی کیا مطلب؟ مل کے تو سنا ہی ہوگا نا ان سے. کیسے مطلب؟ ان کے دل سے دل میں چلی گئی، القاء ہو گیا. اب استاد سے مل کے تو سنا. اس زمانے میں تو ویڈیو تو ہوتے نہیں تھی. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد سے میں نے سنا تو پھر مباشرتاً ہی ہوا ایسا. مطلب اگر بے واسطہ ہوتا تو ان کو بیان کرنا ضروری تھا کہ بھائی کس کے واسطے سنی ہے.
قریب قریب آپ پہنچے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کچھ ایک باب کی طرف آپ کی انتباہ جائے کہ وہ محدث، وہ تو علوم حدیث کا ایک بہت بڑا باب ہے. جی شیخ دوبارہ سے. ہاں ہاں ان سے پڑھا بھی ہو، یعنی سنا بھی ہو یا پھر ان کی کتاب سے پڑھا ہو. چلیں یہ ایک جانب طرف آپ گئے ہیں جیسے میں جانا چاہ رہا ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا کر صراحت کرائی، مطلب انہوں نے کہا کہ تمہیں عرض جسے کہتے ہیں پیش کرنا، اس طرف جا رہے ہیں آپ لوگ، اس جملے میں کیوں نہیں آ رہے؟ ہاں وہ تو ظاہر ہے، زمانہ الگ ہوا پھر تو انقطاع واضح ہوا، زمانہ تو ایک ہونا لازمی دونوں کا. چلے میں بتا دوں، آسان کر دیتے ہیں. میرا اشارہ یہ ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اتصال السند یہ ہے کہ ہر راوی نے جس سے روایت لی اس سے صحیح طرح اخذ کی ہو. کیا مطلب ہوا؟ سنی ہو، یہ محدود کر رہا ہے کہ اخذ الروایہ عن طریق السماع، کہ ہم جانتے ہیں کہ طرق التحمل ثمانیہ ہیں. طرق اخذ الروایہ لیست فقط ہی السماع، السماع، العرض، القراءة، المناولہ، مکاتبہ، الاجازہ. کیا خیال ہے؟ یہ سارے طرق کتب حدیث کے اندر مستعمل ہیں. تو میں نے کہا کہ متن مختصر اگر پڑھا رہے ہو تو وہاں پہ طلبہ کو بتا دیں کہ ہر بندے نے اگلے سے بات سنی ہو، لیکن بہتر بات یہ کہ ہر بندے نے اپنے استاد سے حدیث کو صحیح طرح اخذ کیا ہو. کیونکہ یہ طرق التحمل جو ہے ثمانیہ، یہ سب کے سب معتبر نہیں ہیں. 3-4 معتبر ہیں اور 3-4 بشروط و ضوابط معتبر ہیں، مطلقاً معتبر نہیں ہیں. اس میں لمبی تفصیل ہے. آپ نے ہر مصطلح کی کتاب کے اندر طرق التحمل کی بحث موجود ہے، جو مصطلح کی مفصل کتاب ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اخذ کے بہت سے طریقے ہوا کرتے ہیں. حتیٰ کہ اس میں آپ جانتے ہیں اختلاف علماء کے اندر کہ السماع افضل ہے یا القراءة علی الشیخ افضل ہے. بعض نے اس کو افضل قرار دیا، بعض نے قراءة علی الشیخ کو زیادہ اونچ درجہ قرار دیا. کیوں؟ استاد کے پاس کتاب موجود ہے، جو طلبہ کی بات کو سن رہا ہے، وہ نوٹ کر رہا ہے کہ اسی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ زیادہ مضبوط بات ہے. لیکن اگر خالی طالب علم جو ہے وہ سننے والے ہیں، استاد جی کو کوئی اون آ گئی، یہاں وہاں کی بات کہیں اور کر دی، استاد نے غصہ آ گیا، تو غلطی کا امکان کہتے ہیں بڑھ جاتا ہے. طلبہ تو وہ لکھیں گے جو استاد لکھوا رہا ہے. بات سمجھے؟ اس میں بحث ہے. بہرحال چلیے اب اتصال کی یہ بات ذہن میں رہے گی. عدم الشذوذ، عدم العلہ. عدم الشذوذ کا مطلب کیا ہوا؟ شذوذ کیا ہوا؟ شذوذ ہاں کوئی نئے چہرے، کوئی نئے ہاتھ جو اب تک شرما رہے یا شذوذ کسے کہتے ہیں؟ احساس کی عام تعریف، مطلب عربی میں نہ بھی ہو، اردو میں آپ بیان کر دیں، اس کا مفہوم بیان کر دیں. جی شیخ آپ آگے پیچھے. جی آپ ثقہ اوثق کی مخالفت کرے، یہ بھی میں نے کہا متن مختصر ہو گیا. ایسا ہی ہے، آپ اس کو تدقیق میں لے کر آئے کہ ایک راوی مقبول اپنے سے اولا کی مخالفت کرے. یہ صحیح ہے، مصطلح ہم پڑھاتے ہیں ما رواہ الثقۃ مخالفا لما رواہ الثقات. لیکن اب آپ سوال کریں گے اگر کہ ما رواہ الصدوق مخالفا لما رواہ الصدوقون، کیا یہ شاذ کی بحث میں نہیں آئے گا؟ آئے گا. اس لیے ما رواہ المقبول مخالفا لمن ہوا اولا من، ابن حجر نے ذکر کری تعریف. بہرحال چلیں یہ ہو گیا. یہ ایک ہے شاذ کا مفہوم. ایک اور مفہوم کیا ہے شاذ کا؟ ایک اور مفہوم شاذ کا. جی شیخ اب جی یعنی ایک حدیث میں ایک حکم ہے، دوسری حدیث میں اس کے مخالف ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نا کہ ایک یہ مخالفت جو ہے یہ متن میں بھی ہو سکتی ہے اور مخالفت جو ہے یہ سند میں ہو سکتی ہے. اور یہاں سے ایک اور فائدہ معلوم ہوئی کہ محدثین جو حدیث صحیح قرار دیتے ہیں ان کی نظر خالی سند پہ نہیں ہوتی، ان کی نظر متن پر بھی ہوتی ہے. یہ ایک بڑا شبہ ہے کہ بھائی محدثین جو ہے نا وہ بس حدثنا اخبرنا، یعنی کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے، اس کا فہم کیا ہے. اس کا جواب کیا ہے کہ صحیح حدیث کی جو 2 شرائط ہیں ان کا تعلق سند سے بھی ہے اور متن سے بھی ہے، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ العلہ والمتن. یہ العلہ والشذوذ یہ سند میں بھی ہوتے ہیں اور یہ متن میں بھی ہوتے ہیں. چلے ابھی تک جواب مجھے نہیں ملا جو میں چاہ رہا ہوں. شاذ کا ایک اور مفہوم بھی ہے اور وہ لازمی ہے ہمارے ذہن میں رہے،
اور اس مفہوم پر عمل کرتے ہوئے بے شمار روایات شاذ قرار پائی ہیں، جبکہ اس کے اندر یہ تعریف منطبق نہیں ہو رہی کہ ما رواہ المقبول مخالفا لمن هو اولی من. شاذ کا جو دوسرا اطلاق ہے اس تعریف کو دیکھتے ہوئے اس کی نماذج امثلہ بہت ساری موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر. کون سی؟ نہیں ذہن میں آ رہا. وہ ہے هو تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده. یہ مصطلح کی کتابوں کے اندر امام خلیلی کی تعریف جو ہے مشہور ہے، ان کی کتاب الارشاد امام خلیلی کی. تو اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں ہے کہ مخالفت نہ بھی ہو لیکن ایک ایسا راوی جس کا حافظہ ضابطہ ایک اونچے درجے کا نہ ہو، اس کا تفرد بھی ایک اہم دین کے معاملے میں ائمہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا. دوبارہ سے، ایک ایسا راوی جس کا حافظہ اور ضابطہ بہت اونچے درجے کا نہ ہو، متوسط ہو یا دون المتوسط ہو، وہ ایک دین کا اہم ترین مسئلہ بیان کرنے میں متفرد ہو، تو علماء یہ نہیں کہتے چلو جی الحمدللہ روایت تو مل گئی. کہتے ہیں بیان کرنے والا کون ہے؟ اگر تو وہ ائمہ ثقات میں سے ہے، اس طرح کہ امام زہری کے بارے میں آتا ہے کہ هناك 90 حرفا لم يروى الا من طریق الزہری. 90 ایسی روایتیں ہیں جس کو بیان کرنے میں امام زہری متفرد ہیں، وہ تو سراغوں پر ہے. امام زہری جیسے شخص اگر متفرد ہو گئے ایک روایت کو بیان کریں گے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں. لیکن ایک متوسط درجے کا راوی ایک ایسا مسئلہ بیان کرے جس کی لوگوں کو ضرورت بھی ہے، لوگ اس کو استعمال بھی کریں گے، یعنی کہ نماز کے احکام میں سے ہو، حج عمرے کے احکام میں سے ہو، روزے کے احکام میں سے ہو، تو یاد رکھیے محدثین کی اس موقع پر ایک خطرے کی گھنٹی بجتی ہے کہ بھائی این بقیۃ الرواۃ عن نقل هذه السنہ. کہاں گئے بڑے بڑے محدثین، کہاں گئے بڑے بڑے حفاظ کہ یہ اتنی پتے کی بات کسی اور نے بیان نہیں کری؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک شاذ کا اطلاق ہے، تفرد من لا يحتمل تفرده. اور یہ کوئی دقیق بحث نہیں ہے، نزهۃ النظر کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ والی تعریف بھی ذکر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رہے. العلہ کی لمبی بحث ہے، وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تاکہ سارا ٹائم ہمارا یہیں پہ نہ چلا جائے. چلیں جی اب آتے ہیں ہم اس خریدے کے اوپر. تھک تو گئے ہوں گے آپ لوگ کافی سارے، ایسا ہی ہے. تفرد من لا يحتمل تفرده. اچھا ایک فائدے کی بات، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جمہور، یعنی ابن حجر کی ایک بڑی ہی نادر اور نفیس کتاب ہے. نادر میں ویسے کہہ رہا ہوں، نفیس کتاب بولے، النکت علی کتاب ابن الصلاح. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وجمہور اہل الحدیث یطلقون الصحیح علی الحسن ایضا. بڑی کام کی بات ہے، یاد رکھیے گا کہ متقدمین ائمہ کرام جو ہے نا، وہ عام طور پہ دو اصطلاح استعمال کرتے ہیں، الحدیث الصحیح والحدیث الضعیف. حسن جو ہے اس کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کا استعمال کیا اور سب سے پہلے اس کو مشہور کیا. اچھا ویسے تو وہ امام ابن مدینی کے کلام میں ہی پائی گئی ہے یہ اصطلاح، امام شعبہ کے کلام میں ہی پائی گئی ہے، غالباً یعقوب بن شیبہ کے کلام میں ہی پائی گئی ہے یہ اصطلاح، لیکن اس کو مشہور کر دینے والے جو ہے امام ترمذی ہیں. سنتے ہیں آپ لوگ ہذا حدیث حسن، حسن غریب، حسن صحیح، حسن صحیح غریب، کتنا انہوں نے اس کو استعمال کیا. اچھا آپ بولیں گے ویسے ہی ضمن فائدہ ذہن میں آیا، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کلام میں نہیں، امام مالک اور امام شافعی کے کلام میں بھی حدیث حسن کا لفظ ملتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ معنی ہے حسن اللغوی کہ بڑی زبردست حدیث ہے. جیسے آپ کو ایک حدیث ملے، آپ بولے جی بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے، بڑی نادر روایت ہے، تو امام مالک امام شافعی نے اس معنی میں حدیث حسن استعمال کیا ہے. جو ہمارے یہاں آج مصطلح حدیث میں حدیث حسن کا معنی ہے نا، اس میں تقریباً امام ترمذی رحمہ اللہ ہی اس کو ذکر کرنے والے ہیں. تو بتا میں ہی رہا تھا آپ سے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابن حجر کہتے ہیں کہ جمہور اہل حدیث وہ حدیث صحیح کو حسن بھی قرار دیتے ہیں. مطلب ان کی تقسیم ثنائی ہے، حدیث اما یکون صحیحا او یکون ضعیفا. متاخرین اور جو غیر جمہور ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اما یکون صحیحا او یکون حسنا او یکون ضعیفا. تقسیم ثلاثی ہے. یہ ذہن میں رہے گی بات آپ کے. تو ابن حجر رحمہ ذکر کیا، تو میں ان کے قول میں جو چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جمہور. تو پرانے محدثین کے کلام کے اندر آپ اگر حسن کو تلاش کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ بولیں گے حدیث صحیح ہے، ہو سکتا ہے ان کا معنی اس موقع پر ان کا مقصود اس کو حسن کہنا ہو،
لیکن اس کے اوپر اطلاق وہ صحیح کر رہے ہوں. لگ رہا ہے بات واضح نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک حدیث ہے، اس کی سند میں ایک حسن درجے کا راوی ہے، صدوق راوی ہے، ٹھیک ہے. آپ سے پوچھوں آپ اس حدیث پہ کیا حکم لگائیں گے؟ صدوق راوی جہاں پر ہو آپ کہیں گے حسن کا حکم لگائیں گے. اچھا میں آپ کو لا کر پیش کروں کہ اسی حدیث کے بارے میں امام ابو حاتم، امام ابو زرع، امام شعبہ، امام ابن مہدی کہہ رہے ہیں وہ حدیث صحیح ہے، اور تم آج کل کے نوجوان آ کے کہہ رہے ہو کہ وہ حدیث حسن. وہ تو اس کو صحیح قرار دیں اور تم آگے جو ہے اس کو حسن قرار دے رہے ہو. تو آپ اس موقع کیا کہیں گے؟ میری توبہ، معافی، غلطی ہو گئی. نہیں، آپ اس موقع پر کہہ سکتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمہ ذکر کیا ہے کہ جمہور اہل حدیث جو تھے نا وہ حدیث حسن پر بھی صحیح کا اطلاق کیا کرتے تھے. تو تم ان کے لفظ صحیح کو لے رہے ہو، لیکن میں ذرا اس صحیح کا مرتبے کی تعیین کر رہا ہوں تمام راویوں کو دیکھ کر. اور میں کب کہہ رہا ہوں کہ بھائی میری رائے مانو، میں تو جو اپنی فہم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ اصطلاح میں کہیں کہیں یہ فرق ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے. اچھا شاذ اور منکر کا فرق آپ لوگ کے ذہن میں ہے، لیکن یہ کون بتائے گا آپ میں سے کہ شاذ اور منکر کا سب سے پہلے فرق کیا کس نے؟ اس پہ تو ایک کتاب بنتی ہے. ہاں یہ والی کتاب ہے العقیدہ الصحیحہ. ہاں بھائی شاذ اور منکر میں فرق ہے؟ آپ لوگ کہیں گے جی ہے. کیا یہ فرق ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے؟ یہ کسی خاص امام نے سب سے پہلے کیا؟ کون بتائے گا اس میں؟ اگر کوئی 100% یقینی جواب نہیں پتا کوشش کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اردو میں تکا لگا سکتے ہیں. کیا پتا تکا صحیح لگ جائے. امام شافعی نے شاذ اور منکر میں فرق بیان کیا. کیا شاذ کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ فرق کیا بیان کیا؟ اور منکر میں کیا ہوگا؟ یہ تو آپ ہمارے آج کل کی جو تعریف ہے وہ بتا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ امام شافعی کو جیسے کہتے ہیں آپ کیوں ان کو بیچارہ کو اس طرف ان کی طرف منسوخ کر رہی ہیں بات. یہ تو ہماری تعریف ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن کہیں کہیں کچھ اصطلاحات کسی زمانے میں جا کر الگ ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے محدثین اس کا ایک ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ویسے ایک ضمن ایک فائدے کی بات ہی ہے ظاہر ہے. ہاں بھائی کسی کو ہی چاہیے میں رکھ لوں. چلے کوئی اور کوشش کرنا چاہ رہا ہے؟ کسی کا نام ذہن میں آ رہا ہوں؟ چلے میں بتاؤں. اس میں ہمارے ایک استاد ہیں مدینہ یونیورسٹی کے اندر، استاد شیخ موحد نے بھی ان سے پڑھا ہو، شیخ مصلح بن جزا الحارثی حفظہ اللہ. تو ان کی اس پہ مسئلے میں ایک بحث ہے، تو انہوں نے ذکر کیا اور ہمارے دیگر مشائخ حدیث سے اتفاق ہے کہ سب سے پہلے شاذ اور منکر کی جو تعریف آپ کے ذہن میں ہے یہ بیان کرنے والے امام ابن حجر ہیں. اس سے پہلے الشاذ والمنکر سیانی، یعنی دونوں برابر ہیں. اور اگر آپ محدثین کا کلام پڑھنا چاہیں پرانے ائمہ کا تو آپ کو منکر کی اصطلاح کثرت سے ملے گی. اب آپ منکر کی جو اصطلاح کو پڑھ لیں گے، امام احمد کہہ رہے ہیں ھذا حدیث منکر، ٹھیک ہے. بہت سی روایت کے بارے میں ملے گا آپ کو ان کا یہ قول. اب آپ جائیے علم رجال کی کتابوں کی طرف. اب آپ تلاش کرنا شروع کیجئے اس راوی کا ترجمہ جس پر امام احمد نے کہا ھذا حدیث منکر. آپ کو ملے گا جو راوی مخالفت کر رہا ہے وہ تو ثقہ ہے. اور ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ثقہ ہو مخالفت کر رہا ہو وہ شاذ ہے، ضعیف مخالفت کر رہا ہو تو منکر ہے. آپ بولیں گے اللہ المستعان، رحم اللہ الامام احمد. ہاں رحم اللہ الامام احمد. دیکھو یہاں پہ ثقہ راوی تھا، امام صاحب کو بولنا چاہیے تھا ھذا حدیث شاذ، اور امام صاحب جو ہے وہ بول گئے ھذا حدیث منکر. کوئی طالب علم ایسا نتیجہ نکال سکتا ہے نا، اگر زیادہ تحقیق کا شوق ہو جائے اور مناسب رہنمائی نہ ہو تو یہ کوئی نکال بھی دے گا. لیکن بھائی دیکھیں بڑے بڑے ائمہ کرام جو ہے نا وہ بولنا چاہتے تھے شاذ، بول گئے منکر. ان کو بتائیں المنکر والشاذ عند المتقدمین شیء واحد یطلقون ھذا علی ھذا وھذا علی ھذا واستعمال المنکر هو الاکثر. ٹھیک ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ کو لگا کچھ تصرفات کے اندر کہ جیسے کہ نکارت میں ذرا شدت پائی جاتی ہے، اور لفظ شذوذ میں شذ عن فلان یعنی ایک منفرد ہو گیا. شذوذ کا معنی بھی تفرد والا ہے، الگ ہونا. تو گویا انہوں نے
اس لفظ کی حدت کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ جہاں ضعیف راوی ہو تو وہاں نکارت ہے. ایک تو تم ضعیف ہو پھر مخالفت بھی کر رہے ہو, اور جہاں ثقہ راوی ہو وہاں پر شذوذ کا لفظ زیادہ اولا ہے. بہرحال یہ وہ باب ہے کہ لا مشاہدہ فی الاصطلاح, تاکہ بات واضح ہو آپ کے سامنے. چلیں اب آتے ہیں, یہ دو اصطلاحات ویسے ضمن میں آ گئی. علوم حدیث کی آسان سے تقسیم کرنا چاہیں نا آپ لوگ تو علوم السند اور علوم المتن میں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دو ہی علوم ہے نا, کیونکہ حدیث کے دو رکن ہوتے ہیں, السند والمتن. السند سلسلۃ الروات الموصلہ الی الحدیث یا سلسلۃ رجال الحدیث. المتن ما ينتهي الیہ السند من الکلام. یہ بالکل واضح ہے متن. اسناد میں کون کون سے علوم آتے ہیں دیکھیے, مختصر انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں. آپ کے پاس لکھی ہوئی باتیں, میرے پاس سلائڈ میں کچھ چیزیں تھیں لیکن قدر اللہ وہ ہو نہیں سکی, تو پھر انشاءاللہ جتنا اس میں ہے. اچھا, سب سے پہلے میں چاہوں گا ہم شروع کریں مصطلح حدیث سے, کیونکہ زیادہ کامن علم ہے, اکثر طلبہ اس کو پڑھ چکے ہوتے ہیں. اب ہم خالی کتابوں کے نام لیں گے آسان آسان, آپ کو ذرا اس علم کی اہمیت کا معلوم ہو جائے. تو مصطلح الحدیث کیا ہے یا مشائخ؟ وہ علم جس کے اندر محدثین کی اصطلاحات, ٹرمنالوجی جو وہ استعمال کرتے تھے حدیثی کتابوں کے اندر, اس کی پہچان ہو جائے. اچھا, ہم جو پڑھتے ہیں نا تو ثمرۃ علم المصطلح کیا بتاتے ہیں سب کو؟ معرفت الصحیح من الضعیف من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے شیخ کہا کرتے تھے یہ ثمرہ جو ہے نا فیہ نظر. کیوں؟ آپ مصطلح پڑھ کے کہاں پہچان کر سکتے ہیں کون سی حدیث صحیح کون سی حدیث ضعیف ہے؟ آپ تو محدثین کی اصطلاحات کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ کہیں گے ھذا حدیث مرسل یعنون انہ ضعیف, جب وہ کہیں گے فیہ انقطاع یعنی ان فیہ ضعف, ان کی اصطلاحات کو پہچاننا ہے اصل تو. ورنہ آپ ماشاءاللہ کسی کو پڑھانے بیٹھے بولیں جی یہ علم مصطلح حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ ضعیف اور صحیح حدیث کا فرق معلوم ہو جاتا ہے, تو سارے جو بیٹھے ہوں گے نا بولیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ, ایک ہفتے کا یہ کورس مکمل کریں گے, اس کے بعد ہم کہیں گے صححہ شیخ جاوید تو نہیں بیٹھا ہوا, میں نے پہلے بھی جاوید کی مثال دی تھی, ضعفہ شیخ جاوید. آپ بولیں گے بھائی کیسے کر رہے ہو؟ بولا بھائی ہمیں استاد نے بتایا تھا کہ مصطلح حدیث پڑھ لو نا, اس کا ثمرہ ہے ہی معرفت الصحیح والضعیف. اچھا آپ لوگ حیران نہ ہو, ہمارے کراچی کے اندر ایک نوجوان ہے, وہ ہمارے ایک بڑے عالم دین, میں ریکارڈنگ بھی ہو رہی تو میں نہیں چاہ رہا میں ان کا نام لوں, ان کی بڑی اچھی کتابیں ہیں, تو وہ ان کی کتابیں پڑھ کے جو ہے نا وہ خود گھر بیٹھے بیٹھے محدث بن گیا. اور اس کے کچھ جلساء, اس کے کچھ دوست تھے نا, وہ باقاعدہ لوگوں سے کہا کرتے تھے یہ حدیث کو ہمارے شیخ صاحب نے صحیح کہا ہے. اور جو شیخ صاحب تھے نا وہ بس اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے, تو وہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ ہمارے کچھ مشائخ کی 6-8 کتابیں پڑھ کے وہ شیخ صاحب بن گئے تھے, اور وہ باقاعدہ کہا کرتے تھے میرے خیال میں یہ حدیث صحیح ہے. اور ان کے جو بیچارے وہ شیخ صاحب تھے وہ باقاعدہ ان کی تصحیحات آگے بیان بھی کرتے تھے کہ ہمارے شیخ نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ ہوتا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ مصطلح الحدیث کا ثمرہ جو ہے نا, زیادہ دقیق بات یہ ہے کہ بھائی اہل علم کی اصطلاحات کی پہچان ہو جائے. اصل تو یہ ہے, جب وہ کہتے ہیں یہ لفظ مطلب یہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ لفظ مطلب یہ ہے, یہ صحیح ضعیف کی پہچان باقاعدہ تخریج کر کے تطبیق کر کے یہ بہت آگے کا مرحلہ ہے, یہ بہت آگے کا مرحلہ ہے. صحیح ہے. اچھا اس کے اندر اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم اس پہ چلے آتے ہیں جو آپ کے سامنے جس طرح لکھا ہوا ہے. مصطلح الحدیث کا جو آغاز ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں تثبت والاحتیاط کی طرف اشارہ موجود ہے 2-3 آیات کے اندر. آپ میں سے کوئی ذکر کرے گا آیات قرآن کی؟ یعنی علوم الحدیث میں جو محدثین کا ایک حذر والاحتیاط تثبت کا جو ایک مبدأ ہے, ہم کہتے ہیں یہ قرآنی مبدأ ہے. یہ نہیں کہ خالی محدثین آ گئے بعد میں کہ ھذا ثقہ فاقبلوا وھذا ضعیف فاترکوا, لا, یہ تثبت یہ قرآن میں ہے. جی شیخ. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ عادل ہو, دیانتدار ہو, معتبر ہو بات کرنے کے اندر تو اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے. اگر پتہ نہیں ہے بندے کے بارے میں تو اس کی تحقیق و جامع اجزا کرنی پڑے گی. واضح سا مفہوم ہے. اور بھی ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, وَأَشْهِدُوا یہ نہیں کہ بس گواہی لے آؤ, نہیں, عدالت والے تو ان کی عدالت دیکھی جائے گی, دیانتداری دیکھی جائے گی. اور آپ جانتے ہیں اس طرح کی بہت سی قرآن میں اور بھی آیتیں موجود ہیں. اچھا, علوم الحدیث کے ایک تھے قواعد جو متفرق تھے کتابوں کے اندر, متقدم کتابیں.
میں 3-4 کتابوں کے نام ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ. امام مسلم کا مقدمہ ہے. صحیح مسلم کے آغاز ہے جانتے ہیں, امام مسلم کا مقدمہ ہے, اس میں انہوں نے بہت ساری اصطلاحات ذکر کری اور حدیث معانن میں بڑی لمبی بحث بھی کری ہے, آپ جانتے ہیں, اور کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کریں. یہ میں خالی اشارہ کر دوں, ہمارے طلبہ کہتے ہیں جی امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف سخت الفاظ استعمال کری. کس مسئلے پہ؟ سماع کے مسئلے پہ. جو کچھ متقدم طلبہ ہیں وہ انشاءاللہ اشارہ سمجھ رہے ہوں. تو ہمارے شیخ عبدالکریم خضیر حفظہ اللہ کی بڑی زبردست توجیہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ تو سب سے بڑے معتقد تھے امام بخاری کے. انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین فی الحدیث دعنی اقبل رجلیک و یدیک, اور بہت سارے ان کے خصوص الفاظ ہیں. کیسے وہ آگے الفاظ کر سکتے ہیں؟ بعض المدعین لعلم الحدیث, اس سے الفاظ استعمال کیے. تو علماء کرام کہتے ہیں امام بخاری کا جو مبدا تھا وہ تثبت کا مبدا تھا کہ تحقق السماع ہو جائے. کچھ لوگوں نے اس کو استعمال کر لیا بہت سی صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے. تو امام مسلم رحمہ اللہ اصل میں ان پر ناراض ہوئے, ان پر غصہ ہوئے. یہ ایک بڑی تھوڑی سی تفصیلی بات ہے, لیکن میں خالی میں نے کہا کہ بار بار کہ یہ تھوڑا سا ایک مذاکرے کی مجلس ہے, تو اس میں کچھ اگر فوائد ذہن میں آ جائیں تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو یہ ایک کام کے ذہن میں رکھیے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ, امام علی مدینی کے بارے میں وہ سخت الفاظ استعمال نہیں کی امام مسلم نے. وہ بڑے قدردان لوگ ہوتے تھے, لیکن امام بخاری اور امام مدینی کے قول کو کچھ مدعی علم الحدیث نے قبول کیا اور اس کے اساس پہ صحیح احادیث کا رد کرنا شروع کر دیا. امام مسلم غصہ ان پر ہوئے ہیں, غصہ ان پر ہوئے. میرا لمبی بات ہے. تو میں نے کہا آپ سے کہ اگر ہم علوم حدیث کے متفرق قواعد رکے شیخ, اچھا تو شیخ یہیں پہ پھر رکے, پھر چلیں انشاءاللہ جتنا موقع ہوا اور آپ لوگ کی ہمت رہی پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد یہاں سے بات شروع کریں گے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.